مضمون کے متعلق ہے، لیکن وضاحت اس کے اندر تھوڑی کچھ زیادہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ہے یہ روایت، جو دوسری تلاوت کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عالم غیب کی وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ آوازیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے، حق یہ ہے کہ وہ چرچرا ہے، یعنی اللہ کے خوف سے آسمان بھی کبھی کبھی تھرا جاتا ہے، جیسے زمین میں زلزلہ آتا ہے۔ اتنی مضبوط اور مستحکم ہونے کے باوجود بھی زمین اپنی جگہ پر نہیں رہ پاتی، جب زلزلہ آتا ہے ہل جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے آسمان بھی جو ہے آواز کرتا ہے، ان آوازوں کو سن کر قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اگلی بات کتنی اہم حضور نے بتائی، آسمان میں 4 انگل کے برابر بھی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور میں اپنا ماتھا ٹیک کر سجدے میں نہ پڑے۔ کتنا بلند بالا آسمان، کتنا وسیع و عریض آسمان، مشرق کہاں، مغرب کہاں، شمال اور جنوب کہاں، کتنا بڑا آسمان۔ یہ تو پہلا آسمان ہے۔ پھر دوسرا آسمان، جتنا فاصلہ پہلے آسمان میں ہے، دوسرے آسمان کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا، پھر اس کے بعد چوتھا۔ کہتے ہیں اتنے سارے آسمان ہیں، 4 انگل کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ بالکل تھوڑی سی جگہ چاہیے، لیکن اتنی جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں پر فرشتے سجدے میں نہ پڑیں۔ فرشتے جیسے مخلوق جو کہ گناہ سے پاک ہیں، کوئی ان کو حاجت نہیں، نہ کھانا، نہ پینا، نہ بیوی سے ملنا، نہ اولاد، لیکن اتنی نورانی مخلوق ہونے کے باوجود بھی اتنی عبادت میں لگتے ہیں کہ منٹ اور سیکنڈ بھی خالی نہیں ان کا جاتا۔ تو وہ آدمی جس کے پاس ضرورتیں ہی ضرورتیں ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، اخراجات ہیں، ان کو کتنی اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ جو مخلوق بالکل نورانی مخلوق ہے، گناہ نام کی کوئی چیز تک وہ جانتی نہیں مخلوق، فرشتوں کی مخلوق، جب وہ عبادت میں لگ کر ہے تو ہم جیسے لوگوں کو کتنی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کہا گیا تھا کہ ایک امت آئے گی تمہارے بعد، اس امت کی عمریں 60 سال 70 سال کی ہوگی۔ تو ایک عورت نے کہا تھا کہ وہ 60 اور 70 سال اگر اس جگہ پر میں ہوتی، جبکہ آج ہماری وہ بڑھیا عورت کہتی آج ہماری عمریں 700 سال 800 سال کی ہے، اگر 100 سال کا کوئی انسان مر جاتا تو وہ اس زمانے میں لوگ کہتے کہ بہت کم عمری میں انتقال کر گیا۔ 100 سال کی عمر گزرنے کے بعد اگر مر جاتا تو کہتا یہ بہت تھوڑی عمر میں زندگی گزار کے مر گیا، تو انہیں افسوس ہوتا۔ تو ان سے کہا گیا کہ ہمارے بعد ایک امت آئے گی جن کی صرف 60 سال 70 سال 80 سال ان کی عمر ہوگی۔ تو اس نے کہا ہاں ایسا کیا؟ اگر ایسے موقع پر میں زندہ رہتی تو میں کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر پوری 60 سال عبادت میں گزار دیتی۔ ہماری زندگی 60 سال کی 80 سال کی 70 سال کی، ہم کیا کریں؟ ان کی وہ امید کہ 60 سال اگر زندگی مجھے مل جائے تو میں پوری 60 سال ایک درخت کے سائے میں مصلی بچھا کر پوری زندگی گزاروں۔ تو اب ہم اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں کتنی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اسی لیے بتایا کہ قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگل جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور میں اپنا ماتھا رکھ کے سجدے میں نہ پڑا ہو۔
اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے، اور بستروں پر بیویوں سے لطف اندوز بھی نہ ہو سکتے۔ حضور فرما رہے ہیں میں جن حالات سے واقف جانتا ہوں، اگر تم ان حالات کو جاننے لگو تو بیوی کیا، بیوی سے مزہ لینا کیا، وہ سب کچھ بھول جاؤ جو